بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیکچرز کی سیریز میں آج تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے عربوں کی معاشی، معاشرتی، سیاسی تنزلی و تباہی کا ذکر کیا تھا، تو آج ہم ذکر کریں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے ریاست مدینہ کے حکمران بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے سیاسی، معاشرتی، عدالتی، دفاعی اور سفارتی نظام میں موجود بنیادی اصلاحات کیا کیں، ان پر آج ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی موضوعات پر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے نظام میں مختلف حوالوں سے جو اصلاحات کی، ان کو ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیاسی اصلاحات کی بات کریں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مختلف قبائل مدینہ میں موجود تھے۔ مدینہ مختلف قبائل پر مشتمل تھا، جہاں کوئی مرکزی حکومت کا تصور نہیں تھا۔ البتہ مدینہ کے ایک معروف سردار جو قبیلہ خزرج کے ایک مشہور بزنس مین بھی تھے، عبداللہ بن ابی، انہوں نے یہود اور دیگر مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے انہیں اس بات پر ایگری کرایا کہ مدینہ کا حکمران اسے بنایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے قبل اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کی جا رہی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسلم قبائل کی مختلف اکائیوں، اوس، خزرج اور مہاجرین و قریش کو ایک جگہ لا کر اپنی عددی اکثریت کا اظہار کیا، اپنی عددی اکثریت کو ثابت کیا، جس کی بنیاد پر دیگر قبائل اور تمام فریقوں کو اس بات پر ایگری کرنا پڑا کہ مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مدینہ کا حکمران بنایا جائے۔ تو آپ کی اس سیاسی حکمت عملی کے نتیجے میں آپ کے جو مخالفین تھے، یہود اور دیگر لوگ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران تسلیم کرنے پر ایگری ہوئے۔ تو اس سیاسی حکمت عملی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حکمران مقرر کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ اسلام سے پہلے صدیوں سے چلی آ رہی قبیلہ اوس اور خزرج کی آپسی لڑائیوں کو ختم کیا، جو چھوٹے چھوٹے ایشوز پر سٹارٹ ہوتی تھیں اور 40 سال تک ان کے درمیان لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا کر ان کے درمیان مواخات کا ایگریمنٹ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نواح میں موجود دیگر قبائل مثلاً بنو حمیرہ، بنو جوہینہ کے ساتھ امن معاہدے کر کے انہیں بھی مین سٹریم میں لانے کے لیے کوشش کی، اور اسی حوالے سے ان کے ساتھ امن معاہدے کیے گئے تاکہ مدینہ کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ کا پہلا آئین تیار کرایا، آئین جو کہ مہذب سوسائٹیوں کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ آئین 52 آرٹیکلز پر مشتمل تھا، اور مدینہ کے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور کنسنسس کے ساتھ اس کو نافذ کیا گیا۔ اب کچھ معاشی اصلاحات کے حوالے سے بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں بیت المال کا شعبہ قائم کیا اور حضرت بلال کو اپنا وزیر خزانہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی معیشت کو، جو مکمل طور پر یہود کے شکنجے میں تھی، اس سے چھٹکارا دلوایا، کیونکہ یہودی اور دیگر قبائل کے درمیان جنگیں کراتے اور ان جنگوں کو سپانسر کرتے تھے، اور مختلف قبائل کو جنگوں کے لیے قرضے دیا کرتے تھے، اور وہ قبائل
ان کے ساتھ سود کے ایگریمنٹس کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی قرضوں کی اور سود کی ادائیگی کے مسائل کے شکار رہتے تھے، جس کے نتیجے میں معیشت، مدینہ کی جو معیشت ہے وہ یہود کے کنٹرول میں رہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لائے اور حکمران بنے تو آپ نے سودی نظام کا مکمل خاتمہ کیا۔ اس کے علاوہ قمار اور جوئے کی جو مختلف رائج صورتیں بازار میں قائم تھیں ان کا خاتمہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے نظام میں موجود دیگر خرابیوں مثلاً احتکار، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی اور ان جیسی دیگر معاشی برائیاں جو تھیں ان کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے اس کے حوالے سے عملی اقدامات بھی کیے، اور آپ نے مکہ اور مدینہ کے تجارت اور کاشتکاری کے تجربے کو انٹر لنک کیا، جس کے نتیجے میں مدینہ کی جو تجارتی منڈی تھی اس کو طاقت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی منڈی کو شام اور یمن کی منڈیوں کے ساتھ جوڑا، جس کے نتیجے میں اس مدینہ کی جو تجارتی منڈی تھی اس کو شہرت ملی اور اس کو طاقت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء و مساکین کے لیے زکوٰۃ و صدقات کا نظام قائم کیا، تاکہ سوسائٹی میں موجود جو فقیر اور مساکین ہیں ان کی دادرسی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے حوالے سے بیت المال کا جو ایک بہت بڑا سورس آف انکم تھا، مال غنیمت، اس کے حوالے سے بھی کچھ اصلاحات کیں، اور پہلی دفعہ جو ہے اس میں ریاست کا حصہ قائم کیا۔ جو سپہ سالار تھے اور جو سپاہی ہوتے تھے ان کے حصے کو برابر کیا۔ اس کے علاوہ مال غنیمت میں اس سے پہلے غیر مسلموں کا حصہ نہیں تھا، تو مال غنیمت میں غیر مسلموں کا بھی حصہ مقرر کیا۔ تو اب بات کرتے ہیں سماجی اصلاحات کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے سماجی ایشوز کو حل کرنے کے لیے مختلف عملی اقدامات کیے۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں انسانوں کے درمیان حسب نسب، مال و دولت اور دیگر کئی حوالوں سے تفریق روا رکھی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تفریق کا خاتمہ کیا اور علی الاعلان یہ کہا کہ تمام کے تمام مسلمان برابر ہیں۔ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر رنگ، نسل، حسب نسب کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور اس سوسائٹی میں جہاں خواتین کو حقوق دینے کا نام بھی عار سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق مقرر فرمائے اور ان کو برابر کا شہری قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی توہین کے نام پر سوسائٹی میں موجود مختلف اقسام کی نکاح کے نام پر اللیگل خرابیوں کا آپ نے آ کر خاتمہ کیا۔ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدامات کرتے ہوئے ان کو کاروبار کی اجازت کی، خواتین کی عزت و ناموس کی قدر کے لیے تہمت لگانے والے شخص کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر کی۔ آپ نے خواتین کو پہلی بار وراثت میں شریک کر کے ان کا حصہ مقرر کیا۔ پھر آپ نے خواتین کی تعلیم و تربیت کی نہ صرف تاکید کی بلکہ اس حوالے سے عملی اقدامات کیے اور سوسائٹی میں ان کو معزز طریقے کے ساتھ، عزت کے طریقے کے ساتھ ان کو سوسائٹی میں حصہ دار بنایا۔ تو ناظرین، یہ کچھ بنیادی اصلاحات تھیں۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات اور عدالتی و دفاعی اصلاحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا حکمران بننے کے بعد سوسائٹی میں یا نظام کے اندر کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام۔